مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جس ذات نے ہم تمام انسانوں کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، ہم تمام لوگوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور ہمیں اڑتے ہوئے ایک ذرے، ایک چڑیے اور ایک پرندے کے مانند نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پہ لانے کے لیے، ہم تمام لوگوں کو سیدھا راستہ دکھلانے کے لیے وقتاً فوقتاً نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا۔ جو ذات ہم سب کا خالق، مالک اور رازق ہے، جس رب کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے ہیں، اپنے ماتھے کو ٹیکتے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، جو ذات علی کل شیء قدیر ہے، بعدہ درود و سلام کے بے شمار پھول نچھاور ہوں۔ جملہ کرام تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خصوصاً نبیوں کے آخری نبی، نبیوں کی آخری کڑی، خاتم النبیین، سید المرسلین، شفیع المذنبین، رحمۃ للعالمین، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، برادران اسلام، حاضرین جمعہ، میرے پیارے بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے خطبہ جمعے کا موضوع اسلامی بھائی چارہ۔ حاضرین جمعہ، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں، ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان کے ساتھ الفت اور محبت رکھتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے تمام مومنوں کو بھائی بھائی قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ تمام مؤمنین، سارے مؤمن لوگ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العزت والجلال بیان فرماتا ہے والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم، کہ مؤمن مرد اور مؤمنہ عورتیں باہم آپس میں ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کے لیے مددگار ہیں۔ وہ لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو اچھائی کی طرف، بھلائی کی طرف، اعمال صالحہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور شر سے، برائی سے، خطا سے، گناہوں سے منع کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اور اس کے برکتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ حاضرین، اس آیت کریمہ میں مومن مرد کو اور مومنہ عورتوں کو باہم ایک دوسرے کا معاون، ایک دوسرے کا تعاون کرنے والا، ایک دوسرے کی مدد کرنے والا قرار دیا گیا ہے، اور وہ اپنے اسی تعلق کی بنا پر ایک دوسرے کو اچھائی کے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع فرماتے ہیں،
اور اسی طریقے سے جو لوگ ان مومن بھائیوں میں مالدار ہوتے ہیں، دولت اور ثروت والے ہوتے ہیں، وہ اپنے غریب بھائیوں کو صدقات اور زکوٰۃ وغیرہ دے کر کے ان کو اپنی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں، اپنی خوشیوں میں شامل کرتے ہیں، اور ان کی اجتماعی اور باہمی زندگی کا ایک اہم شعار، ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر اکٹھا ہوتے ہیں اور اسی کے حکم پر جدا جدا ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں۔ اور ان کی زندگی کا ایک اہم شعار یہ بھی ہے کہ وہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے اور ان کی پیروی کرنے والے تمام مسلمانوں سے الفت اور محبت کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، جو لوگ ان اعمال پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو رات و دن گزار دیتے ہیں، یقیناً وہ لوگ ایسے ہیں جو حقیقت میں اللہ رب العالمین کی رحمتوں کے اور اس کے برکتوں کے مستحق ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ ایک حدیث میں حضور اکرم علیہ السلام نے تمام مومنوں کو، سارے مسلمان بھائیوں کو ایک جسم کی مانند قرار دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مثل المؤمنین فی توادیہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد، کہ مومنوں کی مثال آپس میں تو یہ ہے کہ مومنوں کی مثال تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے پر ترس کرنے میں، ایک دوسرے پر شفقت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کھانے میں کہ ایک جسم کے مانند ہے، کہ جب جسم کا ایک عضو، جسم کا ایک حصہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پورا جسم تڑپ اٹھتا ہے میرے بھائیوں۔ اسلامی بھائی چارہ اپنے سماج کے اندر، اسلامی بھائی چارے کے اندر رہتے ہوئے زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عطا کردہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے قرآن مقدس کے اندر خاص طور پہ ذکر فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ رب العالمین کی رسی کو یعنی قرآن مقدس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رہو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم اپنے اوپر اللہ رب العالمین کی نعمت کو یاد کرو، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے، ایک دوسرے کی گردنیں کاٹا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کر دیا کرتے تھے اور ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں، تمہارے قلب میں الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو تم اس کے فضل و کرم سے بھائی بھائی بن گئے۔ اور میرے بھائیوں یاد کرو اس وقت کو جب تم جہنم کے گڈھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، تو اللہ رب العالمین نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا۔ حاضرین، یہاں پہ اللہ رب العزت والجلال حضور اکرم علیہ السلام سے خطاب کر رہا ہے کہ اے نبی اکرم علیہ السلام، اللہ رب العزت والجلال ہی کی وہ ذات ہے جس نے ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا فرما دی۔ اگر آپ روئے زمین پر موجود تمام چیزیں خرچ کر ڈالتے، تمام چیزوں کو آپ لٹا دیتے، پھر بھی آپ ان کے دلوں میں الفت اور محبت پیدا نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، اس آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ عہد رسالت سے پہلے زمانہ جاہلیت میں، دور جاہلیت میں اور قبل از اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرنے سے یہ بات حقیقت اور یہ بات اظہر من الشمس ہو کر سامنے آ جاتی ہے کہ وہ دور اور وہ زمانہ جو باد سموم اور زہر ہلاہل کا دور تھا، اس دور میں انسانیت خون کی آنسو بہا رہی تھی، ہمیشہ کسی چیز کا خدشہ، کسی چیز کا خوف اور کسی چیز کا ڈر لگا رہتا تھا، چین و سکون نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی میرے بھائیوں۔ فحاشی و عریانیت، بے حیائی اور بے پردگی اپنی آخری حد کو چھوڑ رہی تھی۔
इंसान इंसानियत का अमली जामा उतार कर जंगल का वहशी दरिंदा और जानवर बन चुका था। मासूम बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, हामला औरतों को तीर का निशाना बनाया जाता था, बेवाओं को मार दिया जाता था और इसी तरह यतीमों के माल को हड़प लिया जाता था। लेकिन मेरे भाइयों, अहदे रिसालत से पहले ज़माने जाहिलियत में इंतकाम की कारफरमाइयाँ जारी थी और इंतकाम की हिलाकत आफरीनों से न अपने महफूज थे, न पराए महफूज थे, न मर्द महफूज थे, न औरतें महफूज थी, न बच्चे महफूज थे, न बूढ़े महफूज थे। मेरे भाइयों, ये वो दौर था जहाँ ना इंसानी जान की कोई कीमत थी, ना इंसानी खून का कोई एहतराम था। मेरे भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इस ज़मीन पर, इस पृथ्वी और इस धरती पर इंसान आबाद नहीं थे, बल्कि इंसानी शक्ल में जंगल के वासी दरिंदे और जानवर मौजूद थे, जिनके दिल में ना दर्द था, ना दर्दमंदी का एहसास, प्यार से ना वाकिफ, मोहब्बत से ना आसना और रहमो करम के महासिन से ना बलद थे। मेरे भाइयों, एक जान के बदले दसियों बेगुनाह लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। कितने मासूम और बेगुनाह लोगों की गर्दनों को उनके तन से, उनके जिस्म से जुदा कर दिया जाता था। मेरे भाइयों, और बात बात पे लड़ाई हुआ करती थी, एक दूसरे की खून की नदियां बहा करती थी। मेरे भाइयों, ऐसे दौर में लेकिन जब मजहब इस्लाम आया, जब हुजूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत से सरफराज किया गया और जब मजहब इस्लाम चारों तरफ दुनिया के चप्पे चप्पे में फैलने लगा, तो इस मजहब को कबूल करने वाले, दीन इस्लाम पर ईमान लाने वाले लोगों के दरमियान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उल्फत और मोहब्बत पैदा फरमा दी, जिसकी वजह से कल जो लोग बाहम दस्तो गरीबा थे अब शेरो शिकर हो गए। जो कल तक एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे अब वो दोस्त बन गए। जो कल तक एक दूसरे की जान लिया करते थे अब वो अपनी जान को दूसरों पर अपनी जान को लुटाने लगे। मेरे भाइयों, तो ये इस्लामी भाईचारा, इस्लामी और भाईचारगी के साथ ज़िंदगी गुजारना, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल की तरफ से आता करदा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल करदा एक बहुत बड़ी अजीम नेमत है और ये एक एहसान है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ग़ज़वे हुनैन में कुछ माल गनीमत उनको हाथ लगा और हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस माल गनीमत को उन लोगों के दरमियान तकसीम किया, उन लोगों के दरमियान उस माल गनीमत को बांटा जिनको तालीफ़ क़ल्ब करना मकसूद था। लेकिन हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास ये बात पहुँची कि अल्लाह के रसूल, अंसार भी उनकी तरह माल गनीमत हासिल करना चाहते हैं, अंसार भी चाहते हैं कि उन लोगों की तरह हमें भी माल गनीमत हासिल हो। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम खड़ा होते हैं, हम्दो सना के बाद मुआशरे अंसार से खिताब करते हुए कहते हैं कि या माशरल अंसार अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी, क्या तुम गुमराह ना थे? क्या तुम सिराते मुस्तकीम से भटक नहीं गए थे? क्या तुम सीधे रास्ते से दूर नहीं हो गए थे? अलम अजिदकुम ज़ुल्लालन फ़हदाकुमुल्लाहु बी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मेरे ज़रिए हिदायत दी, सिराते मुस्तकीम दिखाया। वअल्लतन फ़अग़नाकुमुल्लाहु बी, और क्या तुम तंग दस्त ना थे? फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने तुम्हें मेरे ज़रिए मालदार बना दिया। व मुतफ़र्रिक़ीन फ़जमअकुमुल्लाहु बी, और क्या तुम जुदा जुदा नहीं थे, अलग अलग नहीं थे, फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हें मेरे ज़रिए इकट्ठा कर दिया। चुनांचा मुआशरे अंसार के लोग आपके हर सवाल के जवाब में यही कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल का एहसान बहुत बड़ा है। तो मेरे भाइयों, मुआशरे के अंदर भाई भाई बनकर अपनी ज़िंदगी को गुजारे, और जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारता है तो उस पर कुछ हुकूक वारिद होते हैं। एक दूसरे के साथ हमदर्दी करना, एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान का हमदर्द होना चाहिए। वो इस तरह से कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की परेशानी को अपनी परेशानी जाने, उसकी तकलीफ़ को अपनी तकलीफ़ महसूस करे और उसकी मजबूरी को अपनी मजबूरी समझे और जहाँ तक हो सके उसका साथ दे। हुज़ूर अकरम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि मन काना माहु फ़ज़्लु ज़हरिन, कि जिसके पास इजाफ़ी सवारी हो, जिसके पास ज़ायद सवारी हो, तो वह अपनी सवारी अपने उस भाई को दे दे जिसके पास सवारी न हो। इसी तरह जिसके पास ज़्यादा सवारी, जिसके पास खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा हो तो वो खाने पीने की चीज़ें उसको दे दे जिसके पास खाने पीने की चीज़ ना हो।
میرے بھائیوں صحابہ کرام رضوانُল্لہ علیہم اجمعین آپس میں کس طرح ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف محسوس کرتے تھے، کس طریقے سے دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے اور آپس میں کس طرح ہمدردی کیا کرتے تھے، اس کا اندازہ آپ اس واقعے سے لگا سکتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو ہجرت کر کے ان کے پاس تشریف لے کر کے گئے تو حضور اکرم علیہ السلام نے ان کے درمیان اور حضرت سعد بن ربیع کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ سعد بن ربیع کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار آدمی ہوں، میں انصار میں سب سے زیادہ دولت اور ثروت والا آدمی ہوں، اور یہ بات انصار کو بھی معلوم ہے۔ میں اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ آپ کے لیے، دوسرا حصہ میرے لیے۔ میرے پاس 2 بیویاں ہیں، آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے اور ان دونوں میں سے جو اچھی لگے میں اس کو طلاق دے دیتا ہوں، اور جب عدت پوری ہو جائے تو آپ اس سے نکاح کر لیجئے گا۔ چنانچہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، کہ اللہ رب العالمین آپ کے اہل و عیال میں اور آپ کی دولت و ثروت میں، آپ کی مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف گھی اور پنیر کے مالک ہو گئے، اور ابھی کچھ ہی زمانہ گزرا تھا کہ حضور اکرم علیہ السلام نے ان پر زرد رنگ کے کچھ نشانات دیکھے، تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا کہ اے عبد الرحمن بن عوف یہ کیا ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نے ایک کھجور کے گھٹلی کے وزن کے برابر سونا دے کر ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام نے ان کو مبارکباد پیش کی اور کہا کہ تم ولیمہ کرو، خواہ ایک بکری ہی ذبح کر کے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھا کرتا تھا، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھتا تھا، اور اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی جانتا تھا، اور آج حالات بدل چکے ہیں۔ میرے بھائیوں ذرا غور کیجئے کہ وہ بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ کس طریقے سے آپس میں زندگی کو گزارا کرتے تھے کہ اپنی دولت و ثروت کو اپنے بھائیوں پہ لٹا دیا کرتے تھے، اپنے بھائیوں پہ خرچ کر دیا کرتے تھے، جبکہ آج ہر شخص اپنی ذات، اپنے اہل و عیال، اپنے گھر کے بارے میں سوچتا ہے، کسی کو کسی شخص کی فکر ہی نہیں، ہر شخص اپنوں میں لگا ہوا ہے، اور نوبت اور حالات یہاں تک جا پہنچی ہے کہ سامان گھر میں پڑی خراب ہو جاتی ہے، لیکن اپنے کسی ضرورت مند انسان کو نہیں دی جاتی ہے۔ میرے بھائیوں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کل قیامت کے روز کم متعلق بجارہ یوم القیامتی، کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے روز کتنے ایسے پڑوسی ہوں گے جو اپنے پڑوسیوں سے چمٹے ہوئے ہوں گے، اپنے پڑوسیوں سے لگے ہوئے ہوں گے، اور اللہ رب العزت والجلال سے بارگاہ الہی میں شکایت کریں گے، شکایت کر رہے ہوں گے کہ الہ العالمین یہ تیرا بندہ گنہگار ہے، اس نے میرے سامنے اپنے دروازے کو بند کر کے اپنی نیکی کو روک لیا تھا، یعنی میرے گھر میں چولہا نہیں جلا تھا، اس کے گھر میں اناج تھا، میرے گھر میں نہیں دیا، اس نے اپنی نیکی کے دروازے کو بند کر لیا تھا۔ تو میرے بھائیوں ذرا سوچئے کہ بھائی چارے کی زندگی گزارنا اور آپس میں ایک ساتھ مل جل کر زندگی گزارنا، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے کا تعاون کرنا، ایک دوسرے سے تعاون کرنا اور ایک دوسرے سے مدد لینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، جہاں تک ایک انسان کے لیے ہو سکے وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کرے۔ اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور برائی اور ظلم و زیادتی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو۔ لہٰذا ہر مومن بندے کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے تعاون لے اور اپنے مسلمان بھائی کا تعاون کرے، خود بھی مدد لے اور مدد کرنے کی ضرورت ہو تو اس کی مدد بھی کیا کرے، کیونکہ جو شخص اس دنیا کے اندر کسی اپنے مومن بھائی کی مدد کرتا ہے تو آخرت میں اللہ رب العزت والجلال اس کی مدد کرے گا۔ من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربۃ، کہ جو شخص
جو شخص اس دنیا کے اندر اپنے کسی مسلمان بھائی کے ساتھ آسانی پیدا کرے گا تو اللہ رب العالمین آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ جو شخص اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس بندے کی پردہ پوشی کرے گا۔ اسی طرح بندہ اللہ رب العالمین اس وقت تک اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یخذلہ ولا یحقرہ التقوی ہا ہنا، کہ مسلمان کا بھائی ہے، نہ تو وہ اس پر ظلم کرتا ہے، نہ اس پر زیادتی کرتا ہے، نہ اس کو حقیر سمجھتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آج تو نوبت یہاں تک آ پہنچی ہے کہ بھائی اور بھائیوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے پر لان تان اور الزام تراشی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بھائی چارگی کے ساتھ زندگی بسر کریے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور صحیح سلامت رہیں۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے اور غور کیجئے کہ اس حدیث کے پیش نظر کیا ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ ہماری اور آپ کی زندگی گزر رہی ہے؟ کبھی نہیں۔ آج ہاتھ سے تو دور کی بات میرے بھائیوں، بلکہ زبان سے بھی کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا ہے۔ ہمیشہ کوئی کسی کی چغلی کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، اور جو انسان کسی کی غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتا ہے، وہ بھی اپنے سگا بھائی یہ مر جائے اور اس کا گوشت کھاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے مسلمان وہ ہے جو اپنی زبان سے، جس کے زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ اور صحیح سلامت رہیں۔ جب کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے حقوق میں سے یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے لیے جائے۔ چنانچہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ ارشاد فرماتے ہیں کہ من عادا مریضا نادا منادی من السماء، کہ جو شخص اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ندا لگانے والا، آسمان سے آواز لگانے والا فرشتہ یہ آواز لگاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، تجھے خوشحالی نصیب ہو، تو نے جنت میں ایک گھر بنا لیا۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان المسلم اذا اخاہ المسلم او زارہ، کہ بے شک جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جاتا ہے یا اس کی زیارت کے لیے جاتا ہے تو وہ واپس لوٹنے تک جنت کے میوے میں رہتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث کے پیش نظر جو انسان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے یا اس کی زیارت کرتا ہے تو وہ صرف جنت کے میووں میں ہی نہیں رہتا، بلکہ 70,000 فرشتے اس کے لیے دن و رات اینی ٹائم 24 گھنٹہ مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی صبح کے وقت عیادت کرے، صبح کے وقت اس کی زیارت کرے، تو شام ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور جو شخص شام کے وقت اپنے مسلمان بھائی کی زیارت کرے تو صبح ہونے تک 70,000 فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمانوں کے حقوق میں سے ایک حقوق یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی بیمار ہو تو ہم اس کی عیادت کریں اور اس کی زیارت کریں۔ بینا بری ہم پر واجب ہے کہ ہم مسلمانوں سے آپسی تعلقات کو ختم نہ کریں اور آپسی تعلقات کے ماحول کو خوشگوار بنائے رکھیں۔ اللہ رب العزت و جلال سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو انتہائی الفت اور محبت کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہم تمام لوگوں کو اسلامی بھائی چارگی کی خاطر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ